بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سال دوم یعنی سیکنڈ ایئر کا حصہ گرامر کا اس کا پورشن رموز اوقاف یعنی رموز اوقاف یہ 5 نمبر کے MCQs پیپر میں آتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی لیکچر میں یہ 5 نمبر آپ کے کنفرم ہو جائیں گے۔ آپ نے ذرا اس کو پوری توجہ سے سننا ہے، تو انشاءاللہ میں پوری امید کرتا ہوں کہ کوئی ایک MCQs بھی آپ کا رونگ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں رموز اوقاف کی طرف۔ تو رموز جمع ہے رمز کی، جس کے معنی ہے علامت، تو یعنی علامات، اور اوقاف جمع ہے وقف کی، یعنی جملے میں فقرے میں ٹھہراؤ کی جو علامات ہیں جس کے ذریعے سے بات واضح ہوتی ہے اس کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی علامت ہے ہمارے پاس سکتہ کی، تو یہ علامت ہے سکتہ کی، اس کو وقف خفیف بھی کہتے ہیں، اور یہ مختصر ترین ٹھہراؤ کی علامت ہے، اور یہ مختلف اسماء کے درمیان یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ مثلا اسلم، سکتہ، ارشد، پھر سکتہ ہے، اور پھر اس کے بعد احمد آگے ہیں۔ تو یہ MCQs آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، سکتہ کی علامت ہے، وقف خفیف کی علامت ہے، مختصر ترین ٹھہراؤ کی علامت کون سی ہے، اور مختلف اسماء کے درمیان میں کون سی علامت استعمال ہوتی ہے، تو یہ علامت سکتہ ہی کی ہے، یعنی یہ والی علامت ہے سکتہ کی۔ تو MCQs آپ سے مختلف طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے۔ سکتہ کی علامت ہے یہ والی ہے، وقف خفیف کی علامت یہی ہے، مختصر ترین ٹھہراؤ کی علامت بھی یہی ہے، اور مختلف اسماء کے درمیان کون سی علامت استعمال ہوتی ہے، تو یہ سکتہ کی علامت ہی ہے۔ اس کے بعد وقفہ کی علامت ہے، یہ وقفہ کی علامت ہے، اس کو نصف وقف بھی کہتے ہیں، اور سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ ہے، اور فقرے کی نوعیت ہی بتائے گی کہ یہاں پر سکتہ کی علامت آئے گی یا پھر وقفہ کی۔ مثلا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو بالکل ہم درمیان میں تھوڑا سا ہم رکے ہیں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر سکتہ کی علامت نہیں آئے گی بلکہ وقفہ کی علامت استعمال ہوگی۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ رابطہ کی علامت ہے، یہ والی رابطہ کی علامت ہے، اور اس کو وقف لازم بھی کہتے ہیں۔ یعنی سوال MCQ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وقف لازم کی علامت کون سی ہے، تو یہی ہے۔ رابطہ کی علامت کون سی ہے، تو یہی ہے۔ تو یہ جملہ کے دو الگ الگ حصوں میں رابطہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثلا یہ ایک جملہ ہے ہمارے پاس، راشد السلام علیکم، تو یہ رابطہ کی علامت ہے، یعنی السلام علیکم کہنے والا راشد ہے۔ اور اس کے بعد یہ تفصیلیہ کی علامت ہے۔ تو تفصیلیہ کی علامت جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے۔ ایک جملے کی تفصیل جب دوسرے جملے میں بیان کرنا مقصود ہو تب یہ علامت استعمال ہوتی ہے، تو اس کے لیے درج ذیل اور حسب ذیل کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کے درج ذیل صوبے ہیں، تو پاکستان کے حسب ذیل صوبے ہیں، تو پھر ان کی تفصیل آگے بیان کی جاتی ہے۔ یعنی تفصیلیہ کے لیے درج ذیل، حسب ذیل کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ سے MCQs یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ تفصیلیہ کی علامت کون سی ہے، تفصیلیہ کی علامت کون سی ہے، اور درج ذیل اور حسب ذیل کی علامت کہاں استعمال ہوتی ہے، تو یہ تفصیلیہ کے وقت ہی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس علامت ہے ختمہ کی، یعنی انگلش میں تو ایک نقطہ سا لگاتے ہیں فل سٹاپ کے لیے، تو اردو میں ایک چھوٹی سی لائن ہوتی ہے جس کو ختمہ کہتے ہیں۔ وقف مطلق بھی اس کو کہتے ہیں، تو یہ علامت وقف مطلق کی ہے۔ وقف مطلق یعنی جملے کے اختتام پر یہ علامت استعمال ہوتی ہے جہاں جملہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس علامت ہے سوالیہ کی۔ سوالیہ کی جب کسی سے سوال کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کو استفہامیہ بھی کہتے ہیں۔ استفہام فہم سے ہے، جب آپ کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کسی سے سوال کرتے ہیں، تو سوال کرنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ اس کو سوالیہ بھی کہتے ہیں اور علامت استفہامیہ بھی کہتے ہیں، یہ والی علامت ہے۔ اور اس کے بعد ہے ندائیہ کی علامت۔ یہ ہمارے پاس یہ ندائیہ کی علامت پکارتے وقت، مثال کے طور پر اے لوگو یعنی خواتین و حضرات، تو یہ علامت استعمال ہوگی۔ جب آپ کسی سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں تو وہاں پر علامت ندائیہ کی آئے گی۔
اور فجائیہ کی علامت ایک ہی ہے، نام مختلف ہیں مگر نوعیت بھی تھوڑی سی مختلف ہے۔ یہ فجائیہ کی علامت اس وقت ہوگی جب دکھ ہو، درد ہو، خوشی ہو، غم ہو یا حیرانگی کے وقت۔ اس کو تعجب کی علامت بھی کہتے ہیں، فجائیہ کو تعجب کی، حیرانگی کی علامت بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ندا اور فجا، ندائیہ اور فجائیہ میں فرق یہی ہے کہ ندائیہ پکار کے وقت آتی ہے اور فجائیہ، اگر تو ایم سی کیوز یہ آتا ہے کہ علامت ندائیہ ہے یہ علامت فجائیہ ہے، تو پھر علامت دونوں سیم ہی ہیں۔ اگر آپ سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ دکھ کے وقت کون سی علامت استعمال ہوتی ہے یا خوشی کے وقت کون سی علامت استعمال ہوتی ہے، تو پھر فجائیہ کا آپشن درست ہوگا۔ اور اس کے بعد واوین کی علامت ہے ہمارے پاس۔ یہ واوین یعنی الٹے واو دونوں طرف ہیں۔ جب کسی کا قول ہو بہو نقل کرنا مقصود ہو تو تب یہ علامت استعمال ہوتی ہے، یعنی آپ کسی اقتباس کے درمیان میں فرمان الہی یا حدیث نبوی کا ترجمہ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ واوین کے اندر آئے گا۔ اور اس کے بعد یہ قوسین کی علامت ہے۔ یہ قوسین کی علامت کو خطوط وحدانی کی علامت بھی کہتے ہیں۔ یہ خطوط وحدانی کی علامت بھی ہے۔ یہ جملہ معترضہ کے دونوں طرف آتی ہے۔ اور اس کے بعد خط یا لکیر ہے، یہ بھی جملہ معترضہ کے دونوں طرف استعمال ہوتی ہے۔ اب جملہ معترضہ ہوتا کیا ہے؟ مثال کے طور پر قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں، اب درمیان میں یہ میں نے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے یہ ایک سٹیٹمنٹ لکھ دی ہے اور اس کے دونوں طرف میں نے یہ علامت استعمال کر دی ہے قوسین کی۔ اگر قوسین کی یہ علامت میں نے یہاں استعمال کی ہے تو یہاں پر خط کی علامت بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ یہ والا جملہ معترضہ ہے کہ اللہ ان پر رحم کرے، یعنی جملے کے اندر اس کی ضرورت نہیں ہے مگر پھر بھی وضاحتی طور پر یہ جملے کے درمیان میں آ جاتا ہے تو اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے علامت حذف۔ جب طویل اقتباس کے لیے چند لفظوں کے درمیان میں یہ عبارت جو ہے علامت لگائی جاتی ہے، مثلا ایک بڑا پیراگراف ہے کہ اسلم نے ایک کاروبار شروع کیا، اور پھر یہ ایک لمبی بات ہے، لمبی اقتباس ہے، پھر اس کے بعد یعنی اس پیراگراف کا ایک دو لفظ آپ شروع سے لکھ دیتے ہیں اور درمیان میں یہ علامت لگا کے ایک دو الفاظ آخر سے لکھ دیتے ہیں، یعنی درمیان سے وہ پوری عبارت جو ہے وہ حذف ہو گئی ہے، تو یہاں پہ آپ یہ علامت استعمال کرتے ہیں تو اس کو علامت حذف کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ چند چیزیں تھیں، لیکن آپ تھوڑی سی توجہ کریں، ایک دو علامتیں اور بھی باقی ہیں۔ علامت حاشیہ ہے، یعنی عبارت کے درمیان جب کسی لفظ کی وضاحت مطلوب ہو، یعنی کوئی بھی پیراگراف ہے اس میں کوئی مشکل لفظ آ گیا ہے تو اس کی وضاحت جو ہے وہ نیچے حاشیے کے اندر لکھی جاتی ہے، تب اس لفظ کے اوپر یہ والی علامت استعمال ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں علامت حاشیہ۔ اور اس کے بعد یہ ہے علامت تخلص، یعنی شاعر جو ہے وہ اپنے ادبی نام کے اوپر یہ علامت استعمال کرتا ہے، یعنی جو مختصر نام استعمال کرتا ہے شاعری میں اس کے اوپر یہ علامت استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد علامت ترک ہے یہ والی، یعنی جب کوئی لفظ عبارت کے درمیان میں رہ جاتا ہے تو وہاں پر یہ علامت لگا کے پھر وہ لفظ جو ہے وہ حاشیے کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ علامت شعر ہے، جب ایک پورا شعر لکھنا مقصود ہو، تحریر کرنے سے پہلے، شعر کو تحریر کرنے سے پہلے یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک شعر میں چونکہ دو مصرعے ہوتے ہیں، جب آپ ایک مصرعہ لکھنا چاہتے ہیں تو ایک مصرعہ لکھنے سے پہلے یہ والی علامت لگائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آخری علامت ہمارے پاس خط فاصل، یعنی جب مذکر اور مؤنث کے درمیان میں فرق کرنا مقصود ہو، آپ مختلف کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، وہاں آپ کو جو ایڈمیشن فارم ملتا ہے اس کے اوپر بھی سن ڈاٹر اس طرح سے لکھا ہوتا ہے، درمیان میں یہ والی علامت حاشیہ لگی ہوتی ہے، یعنی اگر آپ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو وہاں پر یعنی خط فاصل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو آپ اسٹامپ پیپر دیکھتے ہیں اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے میں یہ بیان حلفی دیتا ہوں، دیتی ہوں، جو بھی ہوگا پھر وہ اس کے اوپر ٹک لگائے گا تو درمیان میں یہ علامت لگی ہوتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ آپ کے یہ رموز و اوقاف کے جو 5 نمبر ہیں وہ انشاءاللہ کنفرم ہو جائیں گے۔ آپ
1 سے 2 مرتبہ اس کو سنیں، انشاءاللہ یہ آپ کا لیکچر کلیئر ہو جائے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔